नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया इदरीस और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस में नजर डालते हैं। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों से 280 अफराद जा बहक। सैलाब से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला ज़ेरे आब। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सैलाब से मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर आज़म ने सैलाब में फंसे लोगों को निकालने और फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए चेयरमैन NDMA को इक़दामात तेज करने की हिदायत कर दी। और अमरीकी सफ़ीर ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अमरीका की तरफ से 7 हेलीकॉप्टर्स फराहम करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि NDMA ने बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों से इमदाद की अपील की है। सवाल ये है कि सैलाब में फंसे लोगों को सैलाब आने से पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? हुकूमत और NDMA का मुतासर लोगों और इलाकों में बर वक्त रिलीफ पहुँचाने का अमल किस कदर ज़रूरी है? ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अफसोसनाक रहा। कुछ ऐसी नागहानी अफ्तार पाकिस्तान पर पड़ी जिनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों पर यह बात अगर कहा जाए कि भाई कड़ी घड़ी आई तो कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। एक एयर क्रैश हुआ एयर ब्लू का, जिसमें तमाम कौम साथ साथ गम में शरीक रही, उन लोगों की जो उसका डायरेक्ट शिकार हुए। और अब सैलाबों का मामला हाथ से निकलता चला जा रहा है। 250 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं इन सैलाबों की वजह से। आगे से भी वार्निंग ये मिल रही है कि अगर बारिशें इसी तरह से आती रही तो 3 सूबों के लामतनाही विलेजेस यानी गांव के लोगों की जिंदगियां इससे मुतासिर होंगी। क्या रिलीफ एफर्ट होती है पाकिस्तान में? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट का लेवल है? खासकर पिछले हफ्ते जब हमने डिजास्टर्स को इतना करीब से देखा तो हमने ये भी देखा कि डिजास्टर एफर्ट्स में क्या क्या कोताहियां हुई। हमने ये भी देखा, जैसा हम आपको रिपोर्ट करते रहे CNBC पर मुसलसल के, बड़ी अच्छी इंटेंशन से हमें लोग नजर आए, वॉलंटियर्स नजर आए, मगर उनकी एनर्जी वेस्टेड चली गई क्योंकि कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं देखी जा सकी। मगर उन लोगों में जिनमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जेन्युइनली इन्वॉल्व रहे ऑन ग्राउंड, एक साहब मेरे साथ सब मौजूद हैं, जुम्मत खान साहब, MD बैतुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। आपको मैंने खुद देखा, क्रैश के वक्त भी देखा, वहां पे मौजूद भी थे, कोशिश भी करी थी रिलीफ एफर्ट्स की भी, बड़ी देर तक लेट नाइट भी आप वहां पे डेड बॉडीज के पास मौजूद थे। गुड एफर्ट ऑन योर पार्ट, लेकिन आप पूरी ओवरऑल एफर्ट को देखें तो बहुत सारी कोताहियां नजर आई। मसलन वॉलंटियर्स बाहर खड़े हुए रहे थे, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया काम में। मसलन जो लोग वहां तक पहुंच गए उनको पानी खाने का मसला पड़ गया। जब डिजास्टर्स होते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो बड़े प्लान तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हवाई जहाज गिरा तो उस वक्त मैं अपने ऑफिस में मौजूद था और तकरीबन ठीक 20 मिनट बाद मैं जय वकूआ पे पहुंच गया और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद को 250-300 हमारे बैतुल माल के जो अफसरान भी और मुलाजमीन भी जय वकूआ पे भी और दीगर इलाकों के अंदर भी चले गए कि जो बैतुल माल का रोल है वो हम अदा करें। बैतुल माल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि कल रात तक तकरीबन कल 2 बजे तक मैं उन लवाकिन के साथ रहा जो अपनी प्यारों की मैयतें लेने के लिए इस्लामाबाद आए हुए थे। बैतुल माल के हवाले से जितनी भी फैसिलिटीज़ थी जो हम उनको दे सकते थे इस्लामाबाद के अंदर, फूड के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, दीगर जितने भी इंतजामात थे पाकिस्तान बैतुल माल के सर। आप ये कह रहे हैं कि अपने इदारे को सेव करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ जी, देखिए मैं कहता हूँ जो मेरा फर्ज है वो मैंने पूरा किया है, बल्कि मैं समझता हूँ उसमें मुझे मजीद भी करना चाहिए था। अब हम और भी मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन हर इदारे का एक अपना। लेकिन उसमें बहुत से लोग हमें वहाँ खड़े नजर आए जिन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है, हमें डेड बॉडी मिल गई, हम क्या करें, कहाँ लेके जाए। फिर ये सैलाबों के हवाले से देखें तो और लोगों के, लेकिन मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाले बंदे से बात कराऊंगी क्योंकि आप भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाले हैं। महमूद जान बाबर हमारे सीनियर रिपोर्टर CNBC के, जिन्होंने न सिर्फ प्लेन क्रैश का डिजास्टर का बल्कि साथ ही साथ उन्होंने सैलाब का भी डिजास्टर कवर करते रहे हैं। महमूद, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन इस्लामाबाद से। आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपको लगा कि रिलीफ एफर्ट्स में कोताहियां हुई? जी देखें फरिया, जो ये गुज़िश्ता 3 दिन थे इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ख़ुसूसन इस्लामाबाद की और इर्द गिर्द के ये जो इलाके हैं इसने 2 बड़े डिजास्टर्स देखे। एक तैयारा गिरा, इसके बाद जो सैलाब आए। तो इसमें अगर कोई चीज़ की कमी थी तो वो यही थी कि हुकूमती इदारों ने अपनी अपनी सतह पर की कोशिश की। जिस तरह बैतुल माल के इदारे की बात करते हैं, ज़मरुद खान साहब खुद हर जगह पहुंचे, लेकिन
دیکھا گیا, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جو حکومتی ادارے تھے تو ان میں کوارڈینیشن کی کافی کمی تھی. ہر ادارہ اپنی اپنی بولی بول رہا تھا اور لوگوں کو اپنی اپنی سطح پر انفارمیشن دے رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ جو وفاقی وزراء تھے تو ان کے بیانات بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کر پا رہے تھے, جس کی وجہ سے متاثرین کو یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ کس کی بات پر اعتبار کریں. یہ جو ایک وقت ہوتا ہے, جو مشکل ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی مشترک بات سب کو بتا دی جائے کہ جو ان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہو. جب طیارے کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھنے کو ملا کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ تھی, جو حکومت تھے, اس کے رضاکار بھی موقع پر پہنچے, لیکن دیکھا گیا کہ پھر وہاں پر جو جائے حادثہ تھی تو وہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ ہم تو اس قسم کے کرائسس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, تو ہم ایڈہاک پہ چلتے ہیں. جو خاص کر کے جب محمود میرے ساتھ ہی رہی کا تھا کہ میں زلمت خان صاحب سے جواب لے لوں, پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ پروگرام میں رہیں گے. یہی خاص کر ہمارے ملک میں ڈیزاسٹر کے لیے شوق تو اللہ معاف کرے ان لوگوں کو لگتا ہے جو اس کا ڈائریکٹ شکار ہوتا ہے. ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو شوق کیوں لگتا ہے کہ پہلے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں, اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اب اس طریقے سے کریں, پھر میڈیا ان کو کچھ ہیلپ کرتا ہے, ادھر آ جائیں وہ ادھر آ جائیں, پھر وہاں پہ ری ایکشنری موڈ میں ہوتے ہیں, وہ ایکشنری موڈ میں نہیں ہوتے. دیکھیں جی, اس کے لیے بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. میں اسے ڈینائی نہیں کرتا کہ ہمیں اس سطح پہ ہم ان کی امداد نہیں کر سکے, حالانکہ وہ بالکل اسلام آباد کے اندر تیارا گیا تھا, لیکن اس دن جو صورتحال تھی اس سے آپ میرا خیال میں مجھ سے زیادہ بہتر آگاہ ہیں, اور جو آپ کے یہ رپورٹرز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر آگاہ ہیں کہ اس دن جو اسلام آباد کے حوالے سے موسم کی جو صورتحال تھی کہ جتنا وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے تھرو بھی میجر پرابلم ہمیں نظر آئی, جو ہم چاہیں گے کہ آپ ویری گلیڈ کہ آپ نے خود ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ کوتاہی ہوئی ہے, کم سے کم مانا آپ نے, لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی یہ سیلاب کا مسئلہ بھی آگے بڑھے گا اور پاکستان میں بار بار ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں, تو ہمیں پلان کر لینا چاہیے. ہمیں ایسے لگا کہ آپس میں کوارڈینیشن, جیسے آپ نے بھی آ کے اپنے آپ کو سیو کر لیا کہ بیت المال نے کام کر دیا, ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہا تھا, مل کے ایفرٹ نہیں ہو رہی تھی. اگر میں آپ سے تصویریں جان لوں گی, ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے, اس کے بعد یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا. اسلام آباد سے آج ہم نظر ڈال رہے ہیں اس بھاری ہفتے پہ جو پاکستان پہ اس پورے ہفتے رہا, مختلف واقعات ہوتے رہے, مگر کیا ریلیف ایفرٹس ہوئی, اس میں کیا کوتاہیاں ہوئیں, اور آئندہ ہم کیسے اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ ڈیزاسٹر کو مینج کرنا, ڈیزاسٹر سے لڑنا, اس کو نپٹانا بلا شبہ ہمارا ہی کام ہے. ایز اے نیشن ہمارا کلیکٹو ایفرٹ ہونا چاہیے. وقت اور وقفے کا, وقفے کے بعد پھر ملیں گے. دیکھتے رہے اسلام آباد سے. یہ مناظر بلا شبہ پاکستان کے دردناک مناظر ہیں. ان کو کس طریقے سے مینج کیا جائے, کس طریقے سے لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اور یہ بات کہ ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ایک کریش کا, کیا اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے سبق سیکھے ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکیں کہ آئندہ آنے والے ڈیزاسٹرز کو, جو کہ ابھی لگ رہا ہے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے سیلاب کی صورت میں, ہم مینج کر سکیں. وہی سوال آپ کے ساتھ اکٹھے کہ کلیکٹیو ایفرٹ کیوں نہیں نظر آتی. دیکھیں جی, اگر تو آپ سمجھیں کہ جو موجودہ سیلاب کا بحران ہے اس پہ صوبائی یا فیڈرل گورنمنٹ قابو پا لے گی تو وہ ناممکن ہے. میں بالکل آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں, بلکہ پوری قوم کے ساتھ. اس وقت جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں پورے ملک کے اندر, سیلاب کی تباہ کاریاں, اس میں جب تک پورے ملک میں سے والنٹیئرز باہر نہیں نکلیں گے اس میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, بات یہ لگی کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ تو مینج ہو ہی نہیں. دیکھیں جی, میں جو آپ کو دیکھیں نا, میں آپ کے ساتھ بالکل وہی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دن یاد ہوگا آپ نے کہا جی وہ پل ٹوٹے گا, میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا. یاد آپ کو اسی ڈسکشن پہ تھا وہ, کیونکہ وہاں پہ میں موجود تھا. آج بھی میں نے سارا دن آپ ذکر کر رہے ہیں ہنزا ویلی, جی ہنزا ویلی والا, کیونکہ میں موجود تھا وہاں پہ, سارا میں دیکھ رہا تھا. آج بھی سارا دن پاکستان بیت المال کا جتنا سٹاف ہے پورے پاکستان میں, اس کو میں نے ہیڈ آفس طلب کر لیا ہے. ہم پوری پالیسی بنا رہے ہیں. کل سے میں خود
جتنے بھی اسلام والے علاقے ہیں وہاں پہ موجود ہوں گا. پاکستان بیت المال کے چیئرمین کی حیثیت سے تو جو ممکن ہے میں کروں گا وہاں پہ. لیکن میں پھر آپ کو وہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک پورے پاکستان اس میں اٹھ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکے گی. اتنا بڑا بحران ہے یہ. لیکن پاکستان خود سے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کو بھی کوئی چینل چاہیے ہوگا جو ان کو ایکٹیویٹ کر سکے, ان کو آرگنائز کر سکے. میں آپ کو اپنی فرسٹ ہینڈ ایگزامپل دوں گی کہ جب ایک کریش ہوا ہے وہاں ہم نے ڈاکٹرز کی لائنز دیکھی, نرسز کی لائنز دیکھی جو ہیلپ کرانا چاہتی تھی. وہ کھڑے ہوئے تھے, آرمی آئی ہے, آرمی نے اپنی طرف سے ان کو اپنی طرف سے اچھا کیا کہ ٹھیک ہے بلا وجہ کے لوگ وہاں نہ جائیں. مگر کہاں وہ لوگ یوز ہو سکتے تھے؟ وہاں بھی آپ موجود تھے جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے. رات کو جب لوگ مارے پھر رہے تھے اپنی ڈیڈ باڈیز کے لیے, آپ ان والنٹیئرز کو وہاں تعینات کرتے جو ایک ایک بندے کو لے جا کے سمجھاتے. کتنے سارے تھے وہ. میرے خیال میں اگر آپ خود رات کو 12 بجے وہاں پہ موجود تھیں ہاسپٹل میں بذات خود وہاں پہ تھا. وہ میرے ساتھ بہت سارے والنٹیئرز تھے جو ہم کریش کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی بیعتیں ادا کرنے کے لیے. آپ جب ہاسپٹل میں گئے تو وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ والنٹیئرز ظاہر اب آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے ان کو اپنے میتیں ریسیو کرنے کے لیے. ان کے کھانے کا انتظام, ان کے بیٹھنے کا انتظام, ان کا کلپنگز دکھا دوں گی لوگوں کی جو حالات تھے وہاں پہ. پروڈیوسر صاحب سے میں کہوں گی ہمیں کلپنگز دکھائیں. لوگوں اتنا وہاں پہ کیوس تھا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا کہاں سے میں وہی بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا کیمپ کیا ہے. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے. لائک دے ڈنٹ نو کہ ڈی این اے ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ڈی این اے کرانے میں پتہ نہیں ڈی این اے کیا ہے. بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کیمپ ہاسپٹل کمپلیکس کے اندر بھی ہمارا تھا, اپارا کے اندر بھی پاکستان بیت المال کا کیمپ لگا ہوا تھا. کل رات تک ہمارا سارا سٹاف ہم پر موجود رہا ہے. جو آپ کوارڈینیشن کی بات کہہ رہی ہے تو ضرور آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی, بیت المال کی, پولیس کی, آرمی کی. اس کے لیے میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا. اس کے لیے بھی ہمارا ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ایسے ادارے ہیں ان کا آپس میں علاق بہت ضروری ہے, ان کی انفارمیشن بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیلاب کا مسئلہ ہونے والا ہے, ہو چکا ہے. آپ نے خود کہا ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے. میں اب دیکھیں پھر ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا